جاپان کے اوکیگاوا جنگل کی داستانیں سن کر لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں۔ یہ جنگل جو ماؤنٹ فوجی کے دامن میں پھیلا ہوا ہے، دنیا بھر میں بدنام ہے اور اسے آج سیب زدہ جنگل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں کی روایات اور کہانیاں ایسی ہیں جو انسان کو کانپنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ یہاں آنے والے اکثر لوگ واپس نہیں آتے، اور جو واپس آتے ہیں ان کے چہرے پر ایسی دہشت ہوتی ہے جو بیان سے باہر ہے۔ ہیری ایک نوجوان جاپانی لڑکا تھا جس کی زندگی میں مشکلات کا انبار تھا۔ والدین کی جدائی، غربت اور زندگی کے تلخ تجربات نے اسے مایوسی کی گہری کھائی میں دھکیل دیا تھا۔ جب مشکلات کا بوجھ اس کی ہمت کو چکنا چور کر گیا تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کا خاتمہ اوکیگاوا جنگل میں کرے گا، جہاں سینکڑوں لوگ اپنی زندگی کی روشنی بجھا چکے تھے۔ جنگل میں قدم رکھتے ہی ہیری نے ایک غیر معمولی احساس محسوس کیا۔ یوں لگا جیسے ہوا کی سرسراہٹ میں کسی کی سرگوشیاں چھپی ہوں۔ درختوں کے سائے جو دن میں بھی رات کی تاریکی کا احساس دے رہے تھے، اور جنگل کے اندرونی حصے کی طرف بڑھنے والے راستے نے اس کے دل کی دھڑکن کو تیز کر دیا۔ ہیری جنگل کی خوبصورتی میں کھو گیا، لیکن وہ یہ بھول چکا تھا کہ یہ خوبصورتی ایک دھوکہ تھی۔ ہر قدم کے ساتھ جنگل کی تاریکی اور گہری ہوتی گئی، جیسے کہ کوئی دیو اسے اپنے اندر کھینچ رہا ہو۔ کچھ دیر بعد ہیری کو احساس ہوا کہ وہ راستہ بھٹک چکا ہے۔ چاروں طرف بلند و بالا درختوں کا جھنڈ تھا، اور جنگل کی گہری خاموشی نے اس کے دل میں خوف بھر دیا۔ ہیری نے گھبراہٹ میں پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ کس طرف سے آیا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور پسینے کے قطرے اس کی پیشانی پر نمودار ہونے لگے۔ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ دھیرے سے مڑا تو دیکھا کہ ایک بوڑھا جاپانی شخص جو پرانے کپڑوں میں ملبوس تھا اور ہاتھ میں ایک چھڑی پکڑے ہوئے تھا، خاموشی سے اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ بوڑھے کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی جو ہیری کے دل میں مزید خوف پیدا کر رہی تھی۔ بوڑھے نے اپنی سرخ آنکھوں سے ہیری کی طرف دیکھا اور نرم لہجے میں پوچھا، بیٹے تم یہاں کیوں آئے ہو؟ ہیری کے لبوں سے بمشکل الفاظ نکلے، میں زندگی کی مشکلات سے بھاگ کر یہاں آیا ہوں۔ بوڑھے نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، زندگی کے مسائل سے بھاگنا آسان ہوتا ہے، لیکن انہیں مقابلہ کر کے حل کرنا ہی اصل ہمت ہے۔ یہاں آنے والے اکثر لوگ واپسی کا راستہ نہیں ڈھونڈ پاتے۔ ہیری نے لرزتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے، لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا۔ بوڑھے نے ایک قدم آگے بڑھایا اور ہیری کے قریب آتے ہوئے کہا، زندگی ایک قیمتی تحفہ ہے، تمہیں اپنی زندگی کے مسائل سے لڑنے کا حوصلہ کرنا ہوگا۔ ہیری نے بوڑھی کی آنکھوں میں دیکھا اور اسے محسوس ہوا کہ ان کی آنکھوں میں کوئی راز چھپا ہوا ہے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ بوڑھے سے کچھ اور سوالات کرے، لیکن اچانک ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور بوڑھے کی شخصیت دھندلی ہونے لگی۔ بوڑھا آہستہ آہستہ ہیری کی نظروں سے غائب ہو گیا، جیسے وہ کبھی وہاں تھا ہی نہیں۔ ہیری حیرت سے وہاں کھڑا رہ گیا۔ یہ کیا تھا؟ ایک بھوت، ایک خواب، یا اس کے ضمیر کی آواز؟ اس کے ذہن میں سوالات گردش کرنے لگے۔ ہیری نے اپنی آنکھیں بند کی اور گہری سانس لی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس جنگل سے واپس جائے گا اور اپنی زندگی کے مسائل کا سامنا کرے گا۔ جیسے ہی اس نے یہ فیصلہ کیا، اسے یوں محسوس ہوا جیسے جنگل کا راستہ خود بخود کھلنے لگا ہو۔ ہیری نے اپنے قدم تیزی سے بڑھائے اور کچھ دیر بعد وہ جنگل کے کنارے پہنچ گیا۔ ہیری نے پیچھے مڑ کر بوڑھے کا شکریہ ادا کرنا چاہا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ جنگل کی وہ پراسرار خاموشی دوبارہ چھا گئی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ہیری نے اس دن کے بعد اپنی زندگی میں نئی امید اور حوصلے کے ساتھ قدم بڑھایا۔ اس نے اپنی مشکلات کا سامنا کیا اور انہیں حل کرنے کی کوشش کی۔ اسے اب احساس ہو چکا تھا کہ زندگی کی مشکلات سے بھاگنے کے بجائے ان کا سامنا کر کے ہی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا ہی اصل ہمت ہے، اور ہر آزمائش کے بعد ایک نیا آغاز ہوتا ہے جو ہمیں ہماری حقیقی منزل تک پہنچاتا ہے۔